بردہ قسط نمبر 25۔ کہتے ہیں مصیبت اکیلی نہیں آتی۔ بنو جساسہ کے سردار شیبہ کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا تھا۔ پہلے تو صرف 3 سردار زادے بادیہ کے امیدوار تھے، لیکن دومت الجندل کے میلے میں بنو اخنف کے سردار زادے محاسب بن فہر کے شاعر چچا نے بنو اسد کے مضمون بن قیس اور محاسب بن فہر کے درمیان گہری دوستی کو رقابت میں بدلنے کی وجہ بادیہ بنت شیبہ کو ٹھہراتے ہوئے اس کے حسن کا ایسا نقشہ کھینچا تھا کہ میلے کے ختم ہونے کے فوراً بعد بنو جساسہ میں بادیہ کے لیے 5-6 قبیلوں کے سردار زادوں کے رشتے پہنچ گئے تھے۔ شیبہ بن سمامہ سے پہلے والے 3 رشتوں کے بارے میں فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا، نئے رشتوں نے اسے مزید پریشان کر دیا تھا۔ خاص کر بنو نوفل اور بنو نجار جیسے بڑے قبیلوں کو انکار کرنا نہایت مشکل تھا۔ بہت سوچ بچار کے بعد بھی جب وہ کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکا تو مشاورت بلا لی۔ وہ کوئی ایسا طریقہ سوچ رہے تھے کہ کسی ایک کو ہاں کرنے کے بعد باقی خفا ہو کر انتقامی کارروائی پر نہ اتر آئیں۔ ایسے مسئلے سے ان کا پہلے واسطہ نہیں پڑا تھا۔ بادیہ کی خوبصورتی باپ کے لیے پریشانی کا باعث بن گئی تھی۔ 1-2 آدمیوں نے بادیہ کی شادی قبیلے کے کسی جوان سے کرنے کی تجویز پیش کی، مگر سردار نے نفی میں سر ہلا دیا۔ بڑے قبائل کے سردار زادوں کو ٹھکرا کر کسی عام لڑکے سے بادیہ کی شادی کرنا تو اسے مناسب نہ لگا، اور نہ ایسا کرنے سے وہ دوسرے قبائل کی ناراضی کو ٹال سکتا تھا۔ تمام مشوروں کو سننے کے بعد سامت بن منبع نے کہا، سردار، بہتر یہی ہوگا کہ بادیہ سے شادی کی متمنی تمام قبائل کے سردار زادوں کو بلا بھیجے اور انہیں یہ مسئلہ بتا کر گڑ دوڑ کرانے کی تجویز پیش کر دیں کہ جو سردار زادہ گڑ دوڑ جیت جائے گا اسی کو بادیہ ملے گی۔ اس طرح کسی کی ناراضی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ سردار نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، تمہارا مشورہ ماننے کے علاوہ کوئی چارہ نظر نہیں آ رہا۔ اس کے بعد بھی 1-2 مشورے پیش ہوئے، مگر سردار کو سامت بن منبع کا مشورہ پسند آ گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد چند قاصد یہ پیغام لے کر مختلف قبائل کا رخ کر رہے تھے۔ میں نہیں جا رہی۔ قتیلہ انکار میں سر ہلا کر خیمے میں گھس گئی۔ جبلہ اس کا جواب سن کر حیران رہ گیا تھا۔ قافلوں پر حملہ کرنے میں وہ ہمیشہ پیش رہتی تھی، لیکن آج بیزاری بھرے انداز میں سر ہلاتے بغیر کوئی وجہ بتائے وہ باپ کے سامنے سے ہٹ گئی تھی، گویا اسے مزید بات چیت نہیں کرنا چاہتی تھی۔ جبلہ نے بھی کندھے اچکائے اور زیادہ رد عمل ظاہر نہیں کیا تھا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ کس وجہ سے خفا تھی۔ عریسہ اس کے نہ جانے کا سن کر خوشی سے کھل اٹھی تھی۔ ضرورت ہی کیا ہے ساتھ جانے کی؟ میں تو سمجھاتے سمجھاتے تھک گئی تھی کہ مردوں والے کام عورتوں کو نہیں جچتے۔ شکر ہے تمہاری عقل میں بھی آ گیا ہے۔ وہ ہنسی، ماں جی زیادہ خوش فہمیاں نہ پالا کرے۔ کیا مطلب؟ عریسہ نے خفگی بھرے انداز میں پوچھا۔ آپ نے کیسے اندازہ لگایا کہ میں مستقل گوشہ نشین ہو گئی ہوں؟ آج تو میں کسی خاص مقصد کی وجہ سے ساتھ نہیں جا رہی۔ میرے منع کرنے پر بھی نہیں رکو گی؟ وہ صاف گوئی سے بولی، ماں جی کبھی ایسا تقاضا نہ کرنا کہ مجھے انکار کرنا پڑ جائے۔ تم نہیں سدھرو گی۔ عریسہ بے بسی سے سر ہلا کر رہ گئی تھی۔ قتیلہ جواب دیے بغیر شراب کی مشکیزی سے پیالہ بھرنے لگی، جبکہ عریسہ خیمے کے کونے میں پڑی چکی کے قریب جا کر جو پیسنے لگی۔ قتیلہ نے ہلکے ہلکے گھونٹ لے کر پیالہ ختم کیا اور دوبارہ بھر لیا۔ چکی گھماتے ہوئے عریسہ کی کھوجتی نظروں سے اسے گھورتی رہی۔ وہ اس کی رگ رگ سے واقف تھی، اور اس وقت بلا شک و شبہ قتیلہ کے دماغ میں کوئی خاص بات چل رہی تھی۔ عریسہ کو زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا تھا۔ شراب کے 3 پیالے معدے میں انڈیلنے کے بعد وہ اٹھتے ہوئے بولی، ماں جی مجھے دیر ہو جائے تو پریشان نہ ہونا۔
کہاں جا رہی ہو؟ عریسہ پریشان ہو گئی تھی۔ اگر بتانا ہوتا تو آپ کے پوچھنے کا انتظار نہ کرتی، بے نیازی سے کہتے ہوئے وہ خیمے سے نکل آئی۔ اس کا رخ اعلان بن ابسا کے خیمے کی طرف تھا۔ اسے معلوم تھا کہ وہ تمام افراد جنہوں نے اس دن قتیلہ کی قیادت کو نہ مانتے ہوئے اس کے ساتھ جانے سے انکار کیا تھا، وہ بھی آج ابلا کے ساتھ نہیں گئے تھے۔ اس دن کے بعد وہ گھر سے کم ہی باہر نکلتے تھے۔ ادھیڑ عمر اعلان بن ابسا اسے دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ سردار زادی آپ؟ وہ اطمینان سے بولی، ہاں، سوچا تمہیں تلافی کا موقع دے دوں۔ میں سمجھا نہیں۔ اس کی حیرانی دو چند ہو گئی تھی۔ بنو عامر کے سردار نے تمہاری سردار زادی کو اغوا کرانے کی کوشش کی تھی، اسے خاطر خواہ جواب نہیں ملا۔ اگر تم میرا ساتھ دو تو ہم انہیں احساس دلا سکتے ہیں کہ اگر وہ ہوا ہے تو ان کا واسطہ بگولے سے پڑا ہے۔ سردار کی کیا مرضی ہے؟ قتیلہ معنی خیز لہجے میں بولی، اس وقت میں سردار ہوں۔ اعلان بولا، آپ جانتی ہیں مجھے عورت کی سرداری پر اعتراض ہے۔ تم ایک لا حاصل تمنا کے در پہ ہو۔ بنو نصر کی سردار قتیلہ ہی بنے گی، اور اس کے بعد تمہارے مقدر میں ترید بننے کی ذلت ہی لکھی جائے گی۔ اگر قبیلہ کسی شخص کو آگ کر دیتا یا وہ قبیلے کے کسی شخص کا خون کر کے فرار ہو جاتا تو زمین و آسمان اس کے لیے تنگ ہو جاتے تھے۔ ایسا شخص ترید یعنی کہ دھتکارا ہوا کہلاتا۔ اسے لامحالہ خود کو کسی دوسرے قبیلے سے منسلک کرنا پڑتا، اور وہاں وہ دخیل یعنی باہر سے آیا ہوا کہلاتا۔ آخر قتیلہ نے کسی سے تو شادی کرنی ہی ہے نا۔ اعلان بن ابسا کی آنکھیں قتیلہ کے پرشباب بدن پر گڑ گئی تھی۔ کوئی ایسا جو قتیلہ سے اچھا شمشیر زن ہوگا، جس کا تیر نشانے کو ایسے ڈھونڈے گا جیسے درد زخم کو ڈھونڈتا ہے۔ شادی کے علاوہ بھی تو ایک لڑکی مرد کا منہ بند کر سکتی ہے۔ اس مرتبہ اعلان بن ابسا براہ راست مطلب پر آ گیا تھا۔ اپنی پرہوس نگاہیں اس نے قتیلہ کی سیاہ دنبالہ آنکھوں میں ڈال دی۔ گوشہ چشم سے بڑے سرمے کی لکیروں نے قتیلہ کی سیاہ موٹی آنکھوں کو مزید پھیلا دیا تھا۔ اعلان بن ابسا کی بات پر حیرت انگیز طور پر بھڑکنے کے بجائے وہ سوچ میں کھو گئی تھی۔ اعلان بن ابسا کو امید ہو چلی تھی کہ وہ اپنے سپنے کو پورا ہوتا دیکھ سکے گا۔ قتیلہ جیسی دوشیزہ کا حصول خوابوں ہی کی بات تھی۔ لمحہ بھر سوچنے کے بعد قتیلہ نے سرما بھری سیاہ آنکھیں جھکاتے ہوئے لچکدار لہجے میں کہا، ایسی بحث کو واپسی تک مؤخر کر دیتے ہیں۔ اعلان بن ابسا کا دل بے اختیار دھڑکنے لگا تھا۔ اس نے ہمت بڑھاتے ہوئے قتیلہ کا ہاتھ تھام کر کہا، مجھ سے بڑھ کر کسی کو وفادار نہیں پاؤ گی۔ آپ کی سرداری کی راہ کا سب سے بڑا کانٹا میں ہوں۔ اپنی قربت سے نواز کر آپ مجھے سب سے بڑا طرفدار بنا لیں گی، اور یہ راز بھی ہمیشہ میرے سینے میں دفن رہے گا۔ قتیلہ بات دہرانے کی عادی نہیں ہے، اور نہ اپنے کہے سے پھرتی ہے۔ قتیلہ نے اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے کھینچتے ہوئے لہجے میں ہلکی سی سختی پیدا کی، یہ فارغ وقت کے چونچلے ہیں، اور اس وقت ہم نے بڑے مشکل مرحلے سے گزرنا ہے۔ مگر قتیلہ قطع کلامی کرتے ہوئے بولی، کہیں میں کانٹوں سے انگور توڑنے کی صحیح تو نہیں کر رہی؟ ہم دو ہی جائیں گے۔ اعلان بن ابسا نے قتیلہ کا لہجہ تبدیل ہوتے دیکھ کر فوراً جوا کھیلنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ یوں بھی قتیلہ کے لہجے میں شامل لچک نے اسے امید دلا دی تھی کہ وہ قتیلہ کے کام آ کر واپسی پر مطمع نظر پورا کر سکتا تھا۔ قتیلہ کے چہرے پر معنی خیز تبسم ابھرا۔ تم اپنے 3 قابل اعتماد ساتھیوں کے ساتھ شمالی ٹیلوں میں پہنچو، میں وہی انتظار کر رہی ہوں، اور یقیناً رازداری برتنے کا مشورہ دینا
وقت کا ضیاع ہوگا۔ درست کہا۔ اعلان نے اس کی پرکشش سراپے پر بھرپور نگاہ دوڑائی اور اپنے خیمے میں گھس گیا، جبکہ قتیلہ کا رخ شمال کی جانب ہو گیا تھا۔ قبیلے کے شمال میں موجود ریت کے بڑے بڑے ٹیلے کے پاس جا کر اس نے گھوڑا روکا اور نیچے اتر کر ریت پر کوہنی کے سہارے لیٹ گئی۔ اس کا باپ 30-40 سواروں کے ساتھ جنوب کی طرف گیا تھا۔ اس کا ارادہ دبا سے یمن جانے والے قافلے پر حلہ بولنے کا تھا۔ بنو احمر ان کے قبیلے سے شمال کی جانب پڑ رہا تھا۔ بنو احمر بھی ایک بدو قبیلہ تھا، البتہ بنو نصر کی طرح ان کا انحصار فقط قزاقی پر نہیں تھا۔ گو موقع ملتے ہی وہ بھی کسی قافلے پر یا چھوٹے قبیلے پر چڑھائی کرنے سے باز نہیں آتے تھے، مگر عمومی طور پر ان کا ذریعہ معاش گلہ بانی، تجارت اور شکار وغیرہ تھا۔ قتیلہ کے جانے کے بعد اعلان بن ابسہ تیار ہو کر اپنے قریبی دوستوں کے پاس پہنچ گیا۔ حرام بن زرع، عافد بن مرثا اور اخلد بن احمر کو بلا کر اس نے قتیلہ کے ساتھ جانے کی بابت بتلا کر ششتر کر دیا تھا۔ حرام بن زرع بولا، مجھے یقین دلاؤ کہ تم نشے میں نہیں ہو۔ بے وقوف، سردار کی مرضی کے بغیر ایک چھوکری کا حکم ماننے کا مطلب ہے ہم نے اسے سردار تسلیم کر لیا ہے۔ باقی دونوں کی سوالیہ نظریں بھی اعلان کے چہرے پر مرتکز تھی۔ اعلان بن ابسہ معنی خیز انداز میں مسکرایا، اچھا تم تینوں میں کون سا آدمی قتیلہ سے شادی کرنے کا خواہش مند ہے؟ حرام نے کہا، یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے۔ اعلان نے کہا، تو اپنے سوالات کچھ دیر کے لیے مؤخر کر دو۔ اخلد بن احمر صاف گوئی سے بولا، اگر سردار زادی مان جائے تو اس کے حصول کے لیے میں تم تینوں کے خلاف تلوار سونچ سکتا ہوں۔ اعلان اطمینان سے بولا، گویا تم میرے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو۔ عافد بن مرثا الجھے ہوئے لہجے میں بولا، اگر انعام سردار زادی سے شادی ہے تو ہم بھی پیچھے نہیں رہیں گے، مگر وہ کسی ایک ہی سے شادی کر سکے گی۔ اعلان نے کہا، ہاں، مگر بغیر شادی کے خوش چاروں کو کر سکتی ہے۔ عورت جب سخاوت پر اتر آئے تو کئی مردوں کو نواز سکتی ہے۔ اخلد بے یقینی سے بولا، وہ ایسی نہیں ہے، اس میں لڑکیوں والے جذبات ہی نہیں ہے، بے رحم، سنگ دل، ظالم اور حد درجہ خطرناک۔ اعلان نے اس بات میں سر ہلایا، بالکل ایسا ہی ہے، لیکن وہ سردار بننے کی بھی خواہاں ہے، اور اس کی راہ کے سب سے بڑے کانٹے ہم ہیں۔ ہمیں نواز کر ہی وہ اپنے مخالفین کم کر سکتی ہے، اور میں نے اسی طرف توجہ دلا کر اسے قریباً راضی کر لیا ہے۔ ہم سب کے بارے؟ حرام کے لہجے میں حیرانی بھرا اشتیاق شامل تھا۔ فی الحال تو اپنے بارے کی بات کی ہے، لیکن فکر نہ کرو، تمہارے بارے بھی منوا لیں گے، بلکہ آج کا کام بخیر و خوبی سر انجام دینے کے بعد واپسی پر ہم منمانی کر لیں گے۔ یقیناً ہم چاروں کا مقابلہ کرنا اس کے لیے آسان نہیں ہوگا۔ لگتا ہے میں خواب دیکھ رہا ہوں، عافد بن مرثا نے یقینی ظاہر کی۔ اعلان بن ابسہ پر اعتماد لہجے میں بولا، اس خواب اور تعبیر کے مابین بس چند ہی گھنٹوں کی مسافت ہے۔ اخلد بن احمر نے قہقہا لگایا، چلو پھر کہیں سردار زادی اپنا ارادہ ملتوی نہ کر دے۔ تھوڑی دیر بعد ہی اعلان بن ابسہ اپنے دوستوں کے ساتھ وہاں پہنچ گیا تھا۔ انہیں دیکھتے ہی قتیلہ کھڑی ہو گئی تھی۔ چاروں کی پرہوس نگاہوں نے بے تابی سے قتیلہ کے نوخیز بدن کا طواف کیا۔ وہ خواب میں بھی قتیلہ کے بارے میں ایسا سوچ نہیں سکتے تھے، مگر ایک دم دیوتا ان پر مہربان ہو گئے تھے کہ قتیلہ جیسی دوشیزہ نے آمادگی ظاہر کر دی تھی۔ سردار زادی، انعام کے متمنی ہم بھی ہیں۔ اخلد بن احمر سے صبر نہیں ہو سکا تھا۔ قتیلہ کے چہرے پر معنی خیز مسکراہٹ ابھری۔ انعام کا تقاضا کام کے بعد کیا جاتا ہے۔ حرام بن زرع بولا، تقاضا نہیں کر رہے،
وعدہ لے رہے ہیں۔ قتیلہ نے اعلان بن ابسہ کی طرف دیکھتے ہوئے لوچدار لہجے میں کہا، وعدہ تو اعلان بن ابسہ سے بھی نہیں کیا تھا۔ بہرحال پہلے تو اپنا مقصد پورا کرتے ہیں اور اس کے بعد اطمینان سے بات چیت کریں گے۔ ایسے کاموں میں جلد بازی اچھی نہیں ہوتی۔ اخلد بن عمر بے صبری سے بولا، ہم اپنے باقی ساتھیوں کو بھی آپ کی سرداری کے راستے میں رکاوٹ نہیں بننے دیں گے۔ قتیلہ نے کہکہا لگایا، کہیں وہ بھی وعدہ لینے نہ پہنچ جائیں۔ اعلان بن ابسہ نے چاہت بھرے لہجے میں کہا، ہم 4 بس، اس کے علاوہ ہم خود بھی کسی کو آپ کے نزدیک برداشت نہیں کریں گے۔ قتیلہ اچھل کر گھوڑے پر سوار ہوتے ہوئے بولی، غروب آفتاب سے پہلے ہی سفر شروع کر دینا چاہیے تاکہ طلوع آفتاب تک واپس پہنچ جائیں۔ میں نہیں چاہتی کہ بابا جان کو ہماری کارروائی کے بارے کچھ معلوم ہو۔ چاروں سر ہلاتے ہوئے اپنے گھوڑوں پر بیٹھ گئے۔ اگلے ہی لمحے 5 گھوڑے بنو احمر کی طرف سرپٹ دوڑ رہے تھے۔ رومن افواج کے سرکردہ لوگ سر جوڑ کر بیٹھ گئے تھے۔ بادشاہ ایلیانوس کا قتل ان کے لیے بہت بڑا دھچکا ثابت ہوا تھا۔ اس کی جگہ سنبھالنے کے لیے انہیں کسی حکمران کی ضرورت تھی۔ کافی سوچ بچار کے بعد تمام کی نظریں یوسانوس کی طرف اٹھی۔ ایک سالار نے یوسانوس کا نام لیا اور تمام اس کی ہاں میں ہاں ملانے لگے۔ یوسانوس گلا کھنگارتے ہوئے کھڑا ہوا، آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ مجھے اس قابل سمجھا، لیکن آپ لوگ اس حقیقت سے بے خبر ہو کہ میں آج بھی نصرانی ہوں اور میرے لیے غیر نصارہ کی حکومت سنبھالنا جائز نہیں ہے۔ یوسانوس کا نام بطور حکمران لینے والے سالار نے ہمت مجتمع کرتے ہوئے کہا، میں یسوع مسیح کی قسم کھاتا ہوں کہ میں آج بھی عیسائی ہوں۔ یہ ابتدا تھی۔ ایک ایک کر کے تمام عہدیداران نے حلف لے کر بتایا کہ وہ اب تک دین نصارہ پر قائم ہے اور اپنے دین کو انہوں نے ایلیانوس کی وجہ سے چھپایا ہوا تھا۔ ایلیانوس کی تدفین سے فارغ ہو کر انہوں نے یوسانوس کی تاج پوشی کی۔ یوسانوس نے تاج پہنتے ہی پہلا حکم یہ دیا کہ رومن فوجوں کو اس علاقے سے نکالا جائے، کیونکہ صورتحال بالکل بھی ان کے حق میں نہیں تھی۔ ایک تو گرمی کا زور تھا، دوسرا خوراک کا ذخیرہ ختم ہو چکا تھا۔ وہ 3 اطراف سے دشمن کے گھیرے میں تھے اور سب سے بڑھ کر ایرانی لشکر کی تعداد ان سے کہیں زیادہ تھی۔ ایسی حالت میں وہاں سے جان بچا کر نکلنا ہی عقل مندانہ فیصلہ تھا۔ طلوع آفتاب کے ساتھ ان کے گھڑ سوار دستے اصفہان کا رخ کر رہے تھے، جہاں ایرانی لشکر خیمہ زن تھا۔ یوسانوس نے تیز رفتار دستوں کو صرف دشمن کو دھوکہ دینے کے لیے اس جانب بڑھایا تھا۔ باقی لشکر کو لے کر وہ خلیج الفارس کے کنارے چلتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ ایرانی جاسوسوں نے اصفہان اور احواز کے درمیان خیمہ زن اپنے لشکر کو رومن گھڑ سوار دستوں کی پیش قدمی کے بارے مطلع کر دیا تھا۔ اس کے ساتھ انہیں رومن بادشاہ کے قتل کی بابت بھی مطلع کر دیا تھا۔ انہوں نے سوچا کہ رومن اپنے بادشاہ کی ہلاکت کی وجہ سے حملے کے لیے آ رہے ہیں۔ وہ اپنے خیموں سے آگے نکل کر سفرائی کرنے لگے۔ رومن گھڑ سوار دستوں کو سوس تک پہنچنے میں 4-5 دن لگ گئے تھے۔ ان دستوں نے ایرانی لشکر سے 1 میل دور ڈیرے ڈال لیے۔ اسی اثناء میں ان کا باقی لشکر آگے بڑھتا رہا۔ ایرانی دستے جنگ کے لیے تیار تھے، مگر رومن لشکر میں کوئی ہلچل نہ ہوتے دیکھ کر وہ مخمصے میں پڑ گئے تھے۔ رومن دستوں کی تعداد بھی انہیں بہت کم نظر آ رہی تھی۔ ان کے خیال میں وہ بقیہ لشکر کا انتظار کر رہے تھے۔ ایرانی سالار نے اپنا قاصد تازہ اطلاعات کے ساتھ شاپور ذوالفقار کے پاس بھیج دیا تھا۔ چند دن تو رومن دستے ایرانی لشکر کے سامنے خیمہ زن رہے اور پھر ایک صبح ایرانی لشکر کو رومن پڑاؤ خالی نظر آیا۔ نامعلوم رات کے کس پہر وہ کوچ کر گئے تھے۔ ایرانی سپہ سالار نے صورتحال جاننے کے لیے فوراً ہی اپنے جاسوس دوڑا دیے تھے۔ تیسرے دن جاسوس جو خبر لائے وہ نہایت حیران کن تھی۔ رومن لشکر بابل کے مضافات میں پہنچ چکا تھا اور معلوم یہی ہوا تھا کہ رومن پس قدمی کر کے ارض فارس سے نکلنے کی تگ و دو میں تھے۔
سپہ سالار نے فوراً ہی تیز رفتار قاصد شہنشاہ فارس کے پاس تیسفون بھیج دیے اور خود بھی باقی لشکر کے ساتھ تیسفون کا رخ کیا۔ وہ رومن سپاہ کی چال کو سمجھ چکا تھا۔ تیز رفتار گھڑسوار دستے بھیج کر انہوں نے ایرانی لشکر کو لڑائی کا جھانسا دیا تھا اور باقی لشکر سرزمین فارس سے نکالنے کی کوشش میں تھے۔ بہرام رات کو تھوڑا سا آرام کرتا اور طلوع آفتاب سے پہلے ہی سفر شروع کر دیتا۔ اس کے باوجود اسے 5 دن راستے میں لگ گئے تھے۔ تیسفون پہنچتے ہی اس نے وقت ضائع کیے بغیر شہنشاہ فارس سے ملاقات کی کوشش کی، اور اس کے لیے سب سے بہتر ذریعہ سکندر تھا، کیونکہ شہنشاہ شاپور دربار برخاست کر کے اپنے شبستان میں جا چکا تھا۔ اس کی اجازت مانگنے پر سکندر نے فوراً اسے طلب کر لیا تھا۔ وہ سکندر کو تعظیم پیش کرتا ہوا اس کی خوابگاہ میں داخل ہوا۔ حضور، خداوند فارس کی کرم نوازی سے میں کامیاب لوٹا ہوں۔ سکندر حیرت اور خوشی کے مارے اچھل پڑا تھا۔ تمہارا مطلب ہے تم نے رومن بادشاہ کو قتل کر دیا ہے؟ بہرام نے اس بات میں سر ہلایا۔ جی حضور، میرے چلائے ہوئے تیر نے اس کی چھاتی چھید ڈالی تھی۔ تفصیل بتاؤ۔ اس نے بہرام کو بیٹھنے کا اشارہ کیا اور چاندی کا آبخورا شراب سے بھر کر اس کی طرف بڑھا دیا۔ یہ عزت افزائی کسی انعام سے کم نہیں تھی۔ بہرام نے دونوں ہاتھوں سے شراب کا پیالہ تھاما اور مؤدب انداز میں نشست سنبھالتے ہوئے تفصیل سنانے لگا۔ تفصیل سنتے ہی سکندر نے تحسین آمیز انداز میں اس کی پیٹھ تھپکی اور کہا، اٹھو، تمہیں ابھی شہنشاہ معظم سے ملاتا ہوں۔ بہرام خوشی سے کانپتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ سبرینا اسے اپنی دلہن کے روپ میں دکھائی دینے لگی تھی۔ سکندر کی وجہ سے وہ بغیر کسی روک ٹوک کے شاہی حرم تک پہنچ گئے تھے۔ اسے باہر رکنے کا اشارہ کر کے سکندر اجازت طلب کر کے خوابگاہ میں داخل ہو گیا۔ شاپور ذوالافطاف اپنی خوبصورت ملکہ کے پہلو میں بیٹھا میں نوشی میں مشغول تھا۔ خصوصی محافظ اسفند شاہی مسیری کے سر کی جانب مؤدب کھڑا تھا۔ تعظیم شاہی سے فارغ ہو کر سکندر نے بات کرنے کی اجازت طلب کی۔ ہم سن رہے ہیں۔ خالی پیالہ کنیز کو پکڑاتے ہوئے شاپور نے اشتیاق سے پوچھا۔ سکندر کی بے وقت آمد سے اسے بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ کوئی خاص بات ہے۔ خداوند فارس کا اقبال بلند ہو۔ خادم کے بھیجے ہوئے تیر انداز کا تیر رومن شہنشاہ کی چھاتی کو چھید کر اس کی بدبختی واضح کر چکا ہے۔ کیا؟ فرت مسرت سے شاپور کھڑا ہو گیا تھا۔ تیر انداز کو فوری طور پر طلب کیا جائے۔ شہنشاہ معظم، سکندر تعظیم میں رکوع کے بل جھک کر الٹے قدموں پیچھے مڑا اور دروازے کے قریب جا کر بہرام کو اندر بلا لیا۔ بلاوے کا منتظر بہرام روب شاہی سے لرزتا ہوا اندر داخل ہوا اور فوراً سجدے میں گر گیا۔ شاپور بے صبری سے بولا، کھڑے ہو جاؤ جوان، ہم تمہارے منہ سے سب کچھ سننا چاہتے ہیں۔ بہرام نے کھڑے ہو کر کہا، حضور کا اقبال بلند ہو۔ غلام نے جان پر کھیل کر خداوند فارس کے دشمن کو نیست و نابود کر دیا ہے۔ شاباش جوان، تم منہ مانگے انعام کے حقدار ٹھہرے۔ بولو کیا چاہیے؟ بادشاہ نے شاید اس کی دل کی آواز کو سن لیا تھا۔ حضور، جان کی امان درکار ہے۔ ہم تم جیسے غلام کو کبھی ضائع نہیں کریں گے۔ شاپور خوشگوار لہجے میں کہتا وہ دوبارہ بیٹھ گیا تھا۔ حضور والا، غلام 10,000 کماندار بہروز کی بیٹی سبرینا سے شادی کا خواہش مند ہے۔ بہرام نے ہمت مجتمع کرتے ہوئے دل میں چھپی خواہش اگل دی۔ شاپور کے چہرے پر مسکراہٹ ابھری۔ سبرینا تمہاری ہوئی۔ بہرام فوراً سجدے کی حالت میں دبیز قلین پر لیٹ گیا تھا۔ شاپور سکندر کو مخاطب ہوا، سکندر، شاہی کاتب کو فوراً حکم پہنچاؤ کہ بہرام کا 12,000 کماندار ہونے کا فرمان نشر کر دے اور بہروز کو ہمارے حکم سے آگاہ کرو کہ سبرینا کو کل تک بہرام سے بیاہ دے۔ ہم بذات خود اس کی شادی میں شرکت کریں گے۔
سکندر نے رکوع کے بل جھکتے ہوئے کہا، جی حضور۔ کھڑے ہو جاؤ جوان۔ شاپور کا حکم سنتے ہی بہرام خوشی سے لرزتا کھڑا ہو گیا تھا۔ یہ ہماری جانب سے تمہارا انعام ہوا۔ ملکہ شاپور نے گلے سے قیمتی موتیوں کا ہار نکال کر اس کی جانب اچھالا، جسے بہرام نے ہوا ہی میں پکڑ لیا تھا۔ ہار کو آنکھوں سے لگا کر بوسہ دیتے ہوئے بہرام نے دونوں ہاتھوں میں عقیدت سے تھام لیا۔ شاپور سکندر کو مخاطب ہوا، میدان سے آنے والی ہر خبر بغیر کسی تاخیر کے ہم تک پہنچائی جائے۔ سکندر ادب سے بولا، حکم کی تعمیل ہوگی حضور۔ انہیں جانے کا اشارہ کرتے ہوئے شاپور نے کنیز کے ہاتھ سے جام تھام لیا جو کافی دیر سے ہاتھوں پر سجائے اس نے بادشاہ کو سامنے پکڑا ہوا تھا۔ دونوں تعظیم پیش کرتے ہوئے خوابگاہ سے نکل آئے۔ بہرام کے قدم خوشی کے مارے زمین پر نہیں پڑ رہے تھے۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اڑ کر سبرینا کے پاس پہنچ جاتا اور اسے یہ خوشخبری سناتا۔ معزز سامعین، یہ دل پذیر داستان ابھی جاری ہے۔ بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔ دیکھتے رہیے ناولستان، اسلامی اور تاریخی کہانیوں کا مرکز۔ اللہ حافظ۔